دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں اعتصاب کے معاملے خصوصی یا پاکستانی نژاد امپورٹڈ اعتصاب کے قوال خان صاحب نے جو بھرتی کیے ہوئے ہیں، شہزاد اکبر صاحب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ اکثر یعنی عدالتوں میں تو وہ یہ حضرات جاتے نہیں، یا جائیں تو کوئی ثبوت وغیرہ نہیں دیتے. ویسے وہ دوسرے وزیر کی طرح کہتے رہتے ہیں کہ جان اسی اللہ نے دینی تو ایویڈنس کسی نے بھی نہیں دینی. یعنی اسی طرح شہزاد اکبر صاحب پہلے بے شمار پریس کانفرنسز کرتے رہے اور ہر ایک میں گویا شریف خاندان کی کرپشن کو بے نقاب ہی کرتے رہے، لیکن عدالت میں کبھی کوئی کیس نہ ثابت ہوا ہے، نہ ہی کوئی وہ ایویڈنس، ایسی ایویڈنس جو سکروٹنی میں وithstand کر سکے، جو جرح کو برداشت کر سکے اور معروف طریقوں سے کیس کو ثابت کر سکے. ایسی وہ کوئی ایویڈنس نہ پیش کر سکیں، نہ ہی ان کی پریس کانفرنسز میں جو ان کے دعوے تھے وہ سچ ثابت ہوئے. مثلا انہوں نے متعدد بار پر پریس کانفرنس ماضی میں کی کہ ساکھ ڈار کو بس ابھی کل پرسوں لے آئیں گے، نہیں لا سکے. انہوں نے یہ کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز بس اب شکنجے میں آ گئے ہیں، بس ابھی آئے لیکن وہ نہیں لا سکے. یعنی اس قسم کی اوٹ پٹانگ اور سمجھ لیں بے سر و پا پریس کانفرنسز کرتے ہیں، عدالت میں کچھ بھی نہیں کرتے. تو وہ گویا سمجھتے ہیں کہ کیس جو کسی کے خلاف کرپشن کا ثابت کرنا ہے، وہ کچھ ٹی وی کہ مائکس جو ہیں ان کے سامنے یا اپنے وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے جو قوالی ہے اس صورت میں، یا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جا کر، یا اسی طرح کی یعنی جو پریس کانفرنسز ہیں ان میں. تو اسی طرح اس دفعہ انہوں نے شہباز شریف کے متعلق کہا کہ اتنی ایویڈنسز آ گئی ہیں کہ اب ان کا بچنا محال ہے. تو عام طور پر ظاہر ہے کسی کا کریڈٹ بلڈ اپ اس کے امیڈیٹ پاسٹ اور فاردر پاسٹ جو اس سے ہوتا ہے، تو اس والے سے وہ پہلے بھی بے توقیر ہیں، اب بھی ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے. تو مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم نواز نے مریم نواز کہہ رہا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جواباً یہ کہا ہے کہ آپ ذرا گریبان میں بھی جھانکیں، اپنے بلین ٹری منصوبہ، اپنے معلم جبا، اپنے آٹا چور، چینی اپنا سکینڈل، گندم سکینڈل اور بہت سارے سکینڈلز، ان کی طرف توجہ دیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ عدالت میں لائیں، اور آپ جو ہیں وہ ٹپس نہ دیں. عطا اللہ طارق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ گائیڈنس پرووائڈ یعنی حکم گویا دے رہے ہیں، وہ جھوم صاحب جو ہے نیب کے چیئرمین ان کو جی. تو ایسا کرنے کے بجائے آپ عدالت میں ثابت کریں، یا یہ بتائیں کہ نیب کے کیا آپ چیئرمین ہیں یا ان کے معاملے خصوصی ہیں. تو بہرحال اس طرح کی حرزہ سرائی ظاہر ہے وہی وہ پرانا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، اور پرانی کیا کہتے ہیں کہ جو ہیرا پھیری ہے، یہ بنارسی ٹھگ اسی طرح کی، یعنی اسی ہیرا پھیری کو بار بار پیش کرتے رہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ 2 سال ہو گئے اور ان کے جو پیٹرنز ان چیف ہیں، جو کہیں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے کرپٹ ان کے بقول لوگ اور پاکستان کے جوڈیشل ٹھگ اور اس جیسے باقی معاون ٹھگوں کے بقول وہ جو نہ صادق ہے نہ امین ہے. عجیب بات ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، نہ شہباز شریف اس کے بھائی کے خلاف ملتا ہے، نہ ہی نون لیگ کے باقی لیڈران کے خلاف جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں، یا اپنا آسن اقبال صاحب ہیں، یا خواجہ برادران ہیں، ایون مریم نواز ہے. لیکن یہ ہے کہ پریس کانفرنسز آپ دیکھیں تو شاید اب تک سینکڑوں پر پریس کانفرنسز ہو گئی. تو اسی طرح کی جو حرزہ سرائی ہے اس میں جنہوں نے نام پیدا کیا انہیں اور ترقیاں ملی. سنا ہے کہ وہ جو لمبردار صاحب کے صاحبزادے ان کا فیڈریشن میں پرنسپل اپنا کیا ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ فار پولیٹیکل کمیونیکیشن. یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ وہاں سے بھی برکت کے لیے GHQ سے بھی تشریف لائے ہیں کچھ لوگ. ان کا بھی کام قوالی ہے، ان کا بھی کام قوالی ہے. یعنی یہ قوالوں کی
کئی پارٹیاں ہیں جو ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ قوالی کب تک جاری رہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، خدا حافظ۔